اس کے بعد جو ہے عبد المطلب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ عبد المطلب ان کا اصل نام تو شیبۃ الحمد تھا، شیبۃ الحمد، اور یہ بھی بہت ہی نہایت خوبصورت تھے، لہذا ایک کچھ اشعار لکھے ان کے بارے میں، علی شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ یضیء ظلام اللیل کالقمر البدری۔ شاعر کہتا ہے کہ شیبۃ الحمد جو ہیں جن کا چہرہ ایسا تھا کہ وہ رات کی تاریکیوں کو روشن کر دیتا تھا، جس طرح سے چاند جو ہوتا ہے بدر کا، بدر مطلب کہتے ہیں کہ فل مون جو چاند ہوتا ہے، وہ 15 تاریخ کا جو چاند ہے، جس طرح وہ رات کی تاریکی کو روشن کر دیتا ہے۔ تو خوبصورتی کے تعلق سے عربوں نے کچھ اشعار ان کے بارے میں لکھے ہیں جو یہ ہے۔ عبد المطلب کا اگر ہم معنی دیکھیں تو عبد المطلب کا جو مطلب ہے لغوی طور پر، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا بندہ، سلیو آف مطلب، اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی جو والدہ تھیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کا گھر کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں، وہیں نکاح ہوا، بنو نجار وہیں قبیلہ تھا، تو یہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بیٹے عبد المطلب کے ساتھ وہ وہیں رہیں مدینہ منورہ میں کچھ دن۔ اس کے بعد جب یہ عبد المطلب جو ہے جب یہ بڑے ہوئے، جن کا نام شیبۃ الحمد تھا شروع میں، یہ جب بڑے ہو گئے تو ان کے جو چچا تھے، ان کے چچا کا نام تھا مطلب، ان کے چچا کا نام تھا مطلب، وہ مکہ سے مدینہ منورہ آئے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے، اور اپنے بھتیجے کو وہاں سے لے لیا مدینہ منورہ سے۔ اب یہ بڑے بھی ہو گئے، اب یہ مکہ آ رہے تھے، چونکہ ان کی حالت، والد تو تھے نہیں، والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے، تو ان کی جو کپڑا وغیرہ، لباس وغیرہ تھا جو اتنا اچھا نہیں تھا جس طرح مکہ کے تو بڑے خاندان کے ہوئے، تو مکہ والے جو ہاشم کے خاندان کے لوگ ہیں، مطلب ہیں، یہ لوگ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کا لباس ایک عمدہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ جو مدینہ منورہ سے ان کو لایا جا رہا تھا اپنے چچا کے ساتھ، یہ اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا نام چونکہ شیبہ ہے تو لہٰذا ان کے کپڑے گندے تھے، اور جو ہے ایک یتیم سے معلوم ہو رہے تھے کہ جس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہو، تو لہٰذا جب یہ داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ لڑکا جو ہے مطلب سے، ان کے چچا سے، یہ لڑکا کون ہے؟ تو یہ جو مطلب تھے ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہم بتائیں کہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ اس کی صورت وغیرہ ویسی نہیں لگ رہی تھی، یعنی شکل صورت گندے وغیرہ ہو رہے تھے، کپڑا وغیرہ بھی صحیح نہیں تھا، تو لہٰذا ان کو شرم محسوس ہوئی کہ ہم اس کو اپنا بھتیجا بتائیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ میرا سلیو ہے، میرا غلام ہے۔ تو غلام جب بولا تو اب مطلب کا غلام، تو عبد المطلب اسی پر نام پڑ گیا اس واقعے کی وجہ سے۔ جب ان کو لایا گیا مکہ سے تو لوگوں نے جب پوچھا تو بتایا کہ یہ میرا غلام ہے، تو عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام۔ تو اسی بنیاد پر پھر جب وہ لے کر آ گئے ان کو مکہ میں، پھر ان کا کپڑا بدلا اور ان کا نہایا دھلایا جو بھی کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے مطلب نے سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، نہ کہ میرا غلام۔ قریش میں عبد المطلب بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ خوبصورت قریش میں جو قریش کا جو خاندان ہے اس وقت عبد المطلب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا، اور بہت مضبوط بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اور اسی طرح سے سخاوت کے معاملے میں بھی خوبصورتی کے ساتھ، طاقتوری کے ساتھ، جو دوسری چیزیں ہیں صبر کا مادہ، اور اسی طرح سے نرم دل، اسی طرح سے خوب خیرات و صدقہ کرنے والے، اور خوب یعنی کہ بہت شریف انسان ہوئے، یہاں تک کہ آیا کہ اور اسی طرح سے جو برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے والے، جتنی بھی برائیاں تھیں اور جو بے حیائی تھی اس کو ختم کرنے والے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ بہت بڑے یہ جو ہے وہاں کے قریش کے لیڈر ہوئے، قریش کے بہت بڑے سردار شمار ہوئے، اور ان کی جو پھر سخاوت تھی، ان کی سخاوت اپنے والد سے زیادہ ہو گئی، اپنے والد کو پیچھے کر دیا انہوں نے سخاوت میں اور لوگوں کا خیال کرنے میں، اور لوگوں کے یہاں تک کہ ان کو جو ہے ان کی جو سخاوت تھی وہ انسانوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ جانوروں تک ان کی سخاوت پہنچی، جانوروں تک کا خیال کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا ایک اور نام پڑ گیا بعد میں ان کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے، فیاض۔ فیاض کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والا، بہت ہی زیادہ سخی، اور اسی طرح سے ان کا ایک اور نام پڑ گیا مطعم الطیر السما، یعنی کہ آسمان کے پرندوں کو کھلانے والے۔ ان کی سخاوت کا یہ حال تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے شراب کو حرام کر رکھا تھا،
اور یہ جو ہے رمضان کے مہینے میں غربا کو کھانے کا ایک خاص انتظام کیا کرتے تھے، خاص کر کے رمضان میں ایک خاص انتظام یہ کرتے تھے، اور انہی نے غار حرا میں تنہائی اختیار کرنے کو شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ہی کے نقش قدم پر جو حرا میں تنہائی اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو لہذا شروع کرنے والے غار حرا میں یہ عبد المطلب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کا اصلی نام شیبہ ہے، اور اسی طرح سے اور نام ان کے مشہور ہوئے۔ لہذا یہ چند باتیں ان کے تعلق سے ہیں، اور بھی انشاءاللہ آگے کچھ باتیں ہیں ان کے کارنامے جو زمزم کے تعلق سے ہوئے، اور انہوں نے جو خواب دیکھا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعرات کو بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔